بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، یعنی بری عادتیں، گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں اور حمیدہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے جائیں، اچھی اچھی باتیں، خیر کے جذبے، نیکی کے جذبے پیدا ہو جائیں، طاعات کی توفیق ہو جائے، عبادت کی توفیق ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق مل جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے اور بڑی جامع باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچیں تو پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور پہنچنے کی پہچان کیا ہے۔ پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جب ہم پہنچیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ جیسے انسان کسی راستے پر کہیں جا رہا ہو اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے، جہاں تک مجھے جانا ہے، پہنچنا ہے، وہیں پہنچوں گا، کہیں اور پہنچوں گا، تو وہ پریشان رہتا ہے، اس کو اپنے چلتے ہوئے راستے پر اعتماد نہیں ہوتا تو پریشان رہتا ہے۔ تو صحیح راستے کا پتہ ہونا اور صحیح راستے پر چلنا یہ کامیابی کی بھی علامت ہے اور انسان کے لیے اس میں اطمینان بھی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے راستہ معلوم ہونا چاہیے، کام معلوم ہونے چاہیے کہ کون سا راستہ ہے، کون سے کام ہیں کہ جو کام ہم کریں اور جس راستے پر ہم چلیں تو وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے ہمیں۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اخلاق رذیلہ، یعنی جو بری عادتیں ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں اور اسی طرح بد اخلاقیاں ہیں، تو ساری برائیوں کو چھوڑ دینا اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر، اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ تک پہنچنے کے کام ہیں، راستے ہیں۔ جیسے انسان جسمانی لحاظ سے صحت مند وہ کہلاتا ہے جس کا جسم بیماریوں سے بالکل محفوظ ہو، جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، اور صحت کے لحاظ سے وہ اچھا کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہو، دوڑتا ہو، تو کہتے ہیں یہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، یہ بیماریاں بھی نہیں ہیں اور صحت کی علامتیں بھی اس کے اندر پوری ہیں۔ اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ جو بھی بری عادت ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق ملے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہوں ان کاموں کے کرنے کی توفیق ہو جائے، نماز کی توفیق، تلاوت کی توفیق، استغفار کرنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق، مخلوق خدا اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کی خیر خواہی، یہ اچھی باتیں ہیں۔ اور چوتھی چیز حضرت نے فرمائی غفلت من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ ہو، غفلت من اللہ جاتی رہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جب انسان جاتا ہے
تو سب سے زیادہ اسی چیز کی محنت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا دھیان، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوبی بھی ہے، اور اس کی برکت سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ مقصود ہے. جس شخص کے اندر یہ طلب ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو یہ ضروری عمل ہے. غفلت من اللہ جاتی رہے، یعنی دل میں غفلت نہ ہو. کوئی بھی زندگی کا لمحہ ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم اللہ سے غافل ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت کے اور بھی بہت سارے متعلقین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں کچھ گفتگو چل رہی تھی جس میں تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا. تو وہ گفتگو جب ختم ہوئی تو خواجہ صاحب کہنے لگے سارے ساتھیوں سے کہ جس وقت یہ گفتگو چل رہی تھی اس وقت بھی میں اللہ سے غافل نہیں تھا، یعنی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا. ہنسی مذاق چل رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے میں غافل نہیں تھا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور آخری چیز حضرت نے فرمائی توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر یہ پیدا ہو جائے. یہ چند چیزیں ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ان کو حاصل کرنے میں اگر ہم لگ گئے تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اس راستے پر چل پڑیں. تو حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، بری عادتیں ختم ہو جائیں، حمیدہ پیدا ہو جائیں، طاعت کی توفیق ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے، اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے. توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی خوش نصیب کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یہ اس راستے پر چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یہ اس راستے پر چل پڑا ہے. اگلا حضرت کا ملفوظ یہ ہے، فرمایا کہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے، کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے. اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے گا تو آگے قدم رکھوں گا. حضرت ہمارے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بڑی سڑک ہو، راستہ ہو، بڑی سڑک ہے، روڈ ہے جس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہ راستہ روڈ سیدھے جا رہا ہے. اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت باہم ملے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں ایک ایسی روڈ جس کی دونوں طرف درخت ہوں تو کچھ دور کے بعد آگے جا کر ایسا لگے گا کہ درخت ملے ہوئے راستہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا، راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. حضرت نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھیں. بعض دفعہ انسان بہت سارے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، دین کے کام، خیر کے کام، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، دنیاوی کام، جائز کام، حلال کام، لیکن وہ ہمت نہیں کرتا. کہتے پہلے کوئی امید نظر آئے گی تو پھر کام کروں گا.
پہلے کوئی صحیح کامیابی نظر آئے گی تو پھر کام شروع کروں گا. حضرت فرما رہے ہیں کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے. اس انتظار میں نہ رہو کہ پہلے سے راستہ نظر آ جائے تو آگے قدم رکھوں گا. قدم بڑھاؤ، اپنے کام میں آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ راستہ بنائیں گے انشاءاللہ. دنیا میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی یہی اللہ کا اصول ہے، اور دینی کاموں میں بھی اللہ کا یہ ضابطہ ہے، طریقہ ہے کہ انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور کام اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کسی بھی کام میں کام بس صحیح ہونا چاہیے. کام صحیح ہو، جائز ہو، حلال ہو، درست ہو، اور طریقہ بھی صحیح ہو کام کو کرنے کا، اور محنت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ کام شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر انسان کوشش ہی نہ کرے، آگے ہی نہ بڑھے، ہمت ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، اور اس انتظار میں رہے کہ کچھ ہو جائے گا، خود ہی کچھ ہو جائے گا، یا پہلے کچھ ہو جائے پھر میں کروں گا، تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرف رکاوٹ نظر آتی ہے. تو یہ بھی کامیاب زندگی کا ایک بہترین اصول ہے کہ انسان کو تھوڑا بہت، جس کو کہتے ہیں، رسک لینا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور ہمت سے کام لے، اور وہ کام کر گزرے، کام ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے یہ ملفوظ جو بیان فرمایا کہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے، اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے. فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بڑی سڑک پر جس کے دو طرف درخت لگے ہوئے ہوں، سیدھی جا رہی ہو، اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت باہم ملے ہوئے نظر آئیں گے. تو دور سے تو یہ سمجھو گے کہ آگے راستہ نہیں، کھڑے رہو گے، آگے نہیں بڑھو گے. لیکن اگر ہمت کر کے آگے بڑھ گئے، دور سے اگر ہم دیکھیں گے وہ سڑک، وہ روڈ بند نظر آئے گی کہ دونوں طرف درخت ہیں، تو کھڑے ہو جائیں گے ہم، آگے تو راستہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ہمت کری اور آگے بڑھ گئے تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ راستہ ہے. دیکھ ایسا رہا تھا کہ راستہ نہیں ہے، تو راستہ ملتا چلا جائے گا، راستہ ملتا چلا جائے گا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، راستہ کھلتا چلا جائے گا، منزل تک پہنچ جائیں گے، کام بھی ہو جائے گا. اور اگر دور سے کھڑے ہو کر یہی دیکھتے رہے کہ آگے تو راستہ ہی نہیں ہے، راستہ تو بند ہے، درخت ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگے راستہ نہیں ہے، تو دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، سفر طے نہیں کر سکیں گے، اور کام بھی نہیں ہو سکے گا، اور منزل تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے جو بھی کام کرنا ہو، حضرت فرما رہے ہیں کہ آگے قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کرنی ہے.